हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपियन यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। PIA को यकम ता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाज़त मिल गई। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सुफरा से राब्ता। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत खारजा, पाकिस्तान के सफीर और PIA इंतजामिया मुसलसल यूरोपियन हुक्काम से राब्ते में है। इससे पहले बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने आज से 6 माह के लिए PIA के फजाई ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से पायलट्स के मशकूक और जाली लाइसेंस से मुतालिक वजाहत तलब कर ली। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत आज होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि वजीर हवाबाजी ने इंक्वायरी के बगैर 262 पायलट्स पर जाली लाइसेंस का इल्जाम लगाया। मामले की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत में 31 अगस्त तक तौसी कर दी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा में अंदरून मुल्क परवाजों की इजाजत होगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत नहीं जाने वाली, कभी ये नहीं कहा कि उनकी कुर्सी मजबूत है। -1 हो भी गया तो उनके साथ ही -1 कराने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन लिबरली करप्ट है, चोरी बचाने में लगी है, इसीलिए चाहती है कि हुकूमत जल्द चली जाए। कौमी असम्बली में खिताब, वजीर आजम की तकरीर से पहले ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान के सिवा कोई भी मंजूर है, इस हुकूमत को अब जाना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त से PTI हुकूमत के एहतसाब का आगाज होगा। आज शाम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लिख कर देता हूं कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे तो कोई उनका फोन भी नहीं उठाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बजट मंजूरी के लिए हुकूमत के पास सादा अक्सरियत नहीं थी, वक्त आने पर बताऊंगा कैसे 160 वोट इकट्ठे किए। उनके अपने अरकान ने तस्लीम किया है कि इशाइये में लोगों को मिन्नतें करके बुलवाया गया। कोरोना से मुतासिरा अरकान असम्बली को स्टैंड बाय पर रखा हुआ था। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, आप और आपके वालिद मुजरिमान के साथ और लूटमार के माल पर पलते आए हैं। पीपुल्स पार्टी ने सियासत में दहशत गर्दी और मुसल्ला विंग्स मुतारिफ करवाए। आप और आपके हवारी अनकरीब जेल में होंगे। वफाकी वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इमरान खान -1 हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। बरतानवी अखबारों की कोरोना वायरस के फैलाव से मुताल्लिक पाकिस्तान से मंसूब झूठी खबरों पर मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का शदीद रद्द अमल। खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दी। कहा, कोरोना केसेस से मुताल्लिक पाकिस्तान से मंसूब शर्मनाक और घटिया रिपोर्टिंग की गई। जुल्फी बुखारी ने जवाब में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा तहकीक के आदाद शुमार ट्वीट कर दिए। कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बरतानवी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। बरतानिया में ज्यादातर केसेस स्पेन, फ्रांस और इटली से एक्सपोर्ट हुए। जिस वक्त बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़े उस वक्त पाकिस्तान के फजाई हुदूद बंद थी। बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि बरतानिया में आधे से ज्यादा कोरोना केसेस पाकिस्तान से आए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 38 एहलकारों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। सिफारती जराये के मुताबिक वापस जाने वाले भारतीय अमले में 6 सिफारतकार भी शामिल हैं। भारतीय एहलकार वाहगा अटारी के रास्ते वापस भारत रवाना हुए। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 100 एहलकार और अहले खाना भी वापस पाकिस्तान आ गए। कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में भारत मुलव्वस है। कोई शक नहीं कि हमले का मंसूबा भारत में बनाया गया। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बना रहा है। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब।
کہا دہشت گردوں کا منصوبہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ملازمین کو یرغمال بنانا تھا. حملے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑنے والے سندھ پولیس اہلکاروں نے نئی تاریخ رقم کر دی. مقابلے میں دہشت گردوں کو مارنے والے خلیل جتوئی کا تعلق ضلع جامشورو سے ہے. اے ایس پی جامشورو علینا راجپر خلیل جتوئی کے گھر پہنچی، سلوٹ پیش کیا. خلیل جتوئی کے والد اور اہل خانہ کو ہار پہنائے. خلیل جتوئی کے والد کہتے ہیں بیٹے کی بہادری پر فخر ہے. خلیل جتوئی نے ایک بہت ہی اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے ایک بڑے جو حسانیے کو ہونے سے بچا دیا ہے. بیٹے نے بہادری سے کام کیا تھا، ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی انشاءاللہ جو بھی کام کرے گا تو بہادری ہمت کے ساتھ کرے گا. قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ جان بھی دے گا، قربانی بھی دے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شہید سب انسپکٹر شاہد اور 3 نجی سیکیورٹی گارڈز کے بچوں کو نوکریاں دینے کا اعلان. شاہد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے، گارڈز کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے. زخمی اہلکاروں کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی. نجی سیکیورٹی کمپنی کا اپنے گارڈز کو 10 لاکھ روپے اور اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں نے شہداء اور زخمیوں کے لیے 3 کروڑ روپے جمع کر لیے. لواحقین کو فی کس 40 لاکھ روپے ملیں گے. اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے ملک دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے والے شہید سیکیورٹی گارڈ خدایار 7 بچوں کا واحد کفیل تھا. اہل خانہ کی حکومت سے شہید کے بیٹوں کی نوکری کی اپیل. شہید خدایار 2 سال سے اسٹاک ایکسچینج میں تعینات تھا. کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری. کے الیکٹرک کا رہائشی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کے لیے بجلی غائب. شہریوں کا برا حال. بجلی جانے سے کئی علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی. کراچی سمیت صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی میں آج بارش ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی. ملتان، کبیروالا، زیارت اور ہرنائی میں بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید سیکیورٹی گارڈ افتخار واحد کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہادر انسان تھے. والد پہلے صرف اس کے ہیرو تھے، اب وہ پوری قوم کے ہیرو ہیں. سندھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہ لینے پر آج سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا. ایف بی آر کو آگاہ کر دیا. کہا وفاق اپنا ٹیکس خود جمع کرے، ہم نہیں جمع کریں گے. سندھ حکومت کی جانب سے اس مد میں سالانہ 2 سے 2.5 ارب روپے دیے جاتے ہیں. موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پرانی گاڑیوں کے ٹرانسفر پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے. وفاق اور صوبے کی چپکلش سے عوام مشکل کا شکار ہوں گے. ایف بی آر کی ٹیکس وصولی نظر ثانی شدہ ہدف کے مقابلے میں 50 ارب روپے زیادہ رہی. ترجمان ایف بی آر کے مطابق مالی سال 2019-20 میں ایف بی آر نے نظر ثانی شدہ ہدف حاصل کر لیا. اثاثہ جات ڈیکلیریشن اسکیم کی مدت بھی ختم ہو گئی. ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے ایف بی آر کو 64 ارب روپے مل سکے. اثاثے ظاہر کرنے کی اسکیم گزشتہ برس شروع کی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. اجلاس کے ایجنڈا میں 14 نکات پر غور ہوگا. ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. موہنجو دڑو سمبی 45، ملتان ڈیرہ غازی خان 41، پشاور 39، کراچی اسلام آباد 38، لاہور 37، کوئٹہ 35، گلگت 34، مظفر آباد 40، جموں 37، سری نگر 31 اور لیہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان طالبان کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکیوں پر حملوں سے باز رہیں.
طالبان مذاکرات کار ملا عبدالغنی برادر سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے مائک پومپیو نے کہا کہ امید ہے طالبان امریکیوں پر حملے نہ کرنے کا وعدہ پورا کریں گے۔ طالبان ترجمان کے مطابق ملا برادر نے امریکی وزیر خارجہ کو بتایا کہ طالبان کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ افغان سرزمین کو امریکہ اور دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشنر مشیل بیشلے نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا مغربی کنارے کے علاقے کہ اسرائیل میں انضمام کے برے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ نیدرلینڈز کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ ہالینڈ حکومت اور یورپی یونین سے اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ۔ بھارت میں چینی موبائل ایپس پابندی کے خلاف چین کا شدید رد عمل۔ کہا چین ایسے تمام اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ بھارت کے متعصبانہ اقدامات ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ غلط اطلاعات اور نفرت انگیز مواد کو کنٹرول کرنے میں ناکامی پر دنیا بھر کی کمپنیز کی فیس بک کو اشتہارات نہ دینے کی مہم میں جرمنی کی کمپنیاں بھی شامل۔ آڈیڈاس اور پوما نے فیس بک اور انسٹاگرام کو اشتہارات نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ فیس بک پر اشتہارات روکنے والی کمپنیز کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ یورپ نے امریکہ سے بدلہ لے لیا۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد یورپی یونین نے امریکی مسافروں پر سفری پابندیاں لگا دی۔ کینیڈا کے شہریوں کو یورپی یونین میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر امریکی صدر پھر چین پر برہم۔ کہا کورونا وبا پوری دنیا میں پھیل گئی ہے اور اس نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جب کورونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے چین پر شدید غصہ آتا ہے۔ امریکی ریاست مسیسپی کے گورنر نے کنفیڈریٹ علامت پرچم سے ہٹانے کے بل پر دستخط کر دیے۔ مسیسپی میں پرچم جارج فلائیڈ کی موت کے بعد مظاہروں کے نتیجے میں تبدیل ہوا۔ پاکستان میں کورونا وبا کا پھیلاؤ جاری ہے۔ وائرس سے متاثر اور انتقال کرنے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے روز کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کا کیا تخمینہ ہے؟ آپ بھی جیو نیوز کی ویب سائٹ پر جا کر کیلکولیٹر سے اپنے علاقے میں کورونا مریضوں کی ممکنہ تعداد کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.geo.tv۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 110 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ۔ ووسٹر میں پاکستان ٹیم نے 3 گھنٹے کا پہلا ٹریننگ سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے سب کھلاڑی پرجوش ہیں، میدان میں واپسی ہوئی ہے۔